میرے قلب سیاہ کو جگ مگا دو یا رسول اللہ. میرے قلب سیاہ کو جگ مگا دو یا رسول اللہ. کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ. گرا ہوں بہر عصیان میں گرفتار مصائب ہوں. گرا ہوں بہر عصیان میں گرفتار مصائب ہوں. مجھے اس قید سے للہ چھڑا دو یا رسول اللہ. مجھے اس قید سے للہ چھڑا دو یا رسول اللہ. میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ. کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ. میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو. میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو. میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ. کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ. یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے. یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے. رخ پر نور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ. رخ پر نور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ. میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ. کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ. لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں. لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں. مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. میری برباد بستی کو بسا دو یا
رسول اللہ کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ میری برباد بستی کو میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے ہم سب کے تاریک دلوں پر نور کی برسات ہو جائے ہمارے قلوب سیاہ کو جگمگا دیں یا رسول اللہ گمراہ ہے بحر اسیا میں گرفتار مصائب ہے ہمیں اس قید سے للہ چھڑا دیں یا رسول اللہ ہمارا سینہ مدینہ بنا دیں یا رسول اللہ یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے رخ پر نور سے پردہ ہٹا دیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے ہاں تشریف لاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب التاج والمعراج الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین جزاک اللہ ام کلثوم خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز آپ نے ہمیں سنایا اور ہماری ارواح کو آپ کہاں سے کہاں لے گئیں اللہ کریم آپ کو مزید نوازے آپ پہ کرم ہو آپ کی نسلوں پر کرم ہو اور گوشہ نور کی ایک ایک بہن کے قلوب و دل اور گھروں پر اور بچوں پر ان کی آل اولاد پر سب پہ کرم ہو جائے کہ یہ سب بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قربتوں کو پانے کے لیے ہم سب کے اکٹھے ہونے کا مقصد صرف اور صرف بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت پانا اور پنجتن پاک کی محبتوں سے اپنے قلب و روح کو اتنا منور کر لینا کہ ہمیں ان راہوں پر سفر کرنا آسان ہو جائے یہ زندگی کے راستے آسان نہیں ہے یہ زندگی جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ لیبلوکم اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا یہ آزمائش کا گھر ہے اور آزمائشوں میں سے نکلنا ان امتحانوں میں سے سرخرو ہونا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ کمرہ امتحان ہے اور ایسا کمرہ امتحان ہے جس میں مائنس مارکنگ بھی ہوتی ہے
باقی کے امتحانات تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کام کر لیا، جو سوال صحیح ہے اس کے صحیح نمبر ضرور ملیں گے، لیکن یہ زندگی ایسا امتحان ہے کہ کبھی کبھی ہم سے ایسی کوتاہیاں سرزد بھی ہو جاتی ہیں کہ ہمارے سابقہ اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسا امتحان ہے جو ہمیں پار دینا ہوتا ہے، جو ایک لمحہ بھی یاد سے غافل رہ کر ہم اپنا رستہ گم کر سکتے ہیں، اور یہاں گم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانا زاد راہ کچھ اکٹھا کیا تھا وہ بھی گم ہو سکتا ہے۔ بہت خوفناک ہیں یہ باتیں جب ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی کا قول ہے کہ رمضان المبارک میں جو روزہ ہے وہ تو مغرب کے ساتھ کھل جاتا ہے، اور جب روزہ ہم پورے کا پورا اپنا نبھا لیتے ہیں تو دل میں ایک سکینت، ایک خوشی جو ہے وہ افطاری کے ساتھ ہی ہمارے اترتی ہے۔ لیکن ایمان کا روزہ جو ہے نا، یہ تو جب تک فرشتے لینے نہیں آئیں گے ہم حالت روزہ میں ہیں، اور یہ جو حالت صوم میں ہے نا ساری زندگی، یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ہمیں سکھلائیں ان میں ایک اہم بات یہ تھی کہ جب دنیا میں فتنوں کا دور شروع ہو جائے تو ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، اور ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایمان والوں کی جماعت کو جوائن کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور اور ایسا دور کے دور اپنے عروج پر ہے۔ یہ ایسے فتنے ہیں جن سے بچنا اس دور میں ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں پر فتنوں کی بارش دیکھ رہا ہوں، اور آج میں جب یہ وائی فائی کے سگنل اپنے گھروں میں محسوس کرتی ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی وہ فتنے ہیں کہ جن کی بارش ہمارے گھروں پر ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ایسا لٹریچر جو ہے اس تک ہماری رسائی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اس دور میں جو کوئی انٹرنیٹ کا استعمال جانتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھ سکے، اپنی اکھیوں کو پاک رکھ سکے، یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اسی ضمن میں مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی جب مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جنگ ہوئی تو اس نے ایک نوجوان جو تھا بڑا وہ بہادر سپہ سالار تھا، اس کو کسی صورت بھی وہ لوگ ہرا نہیں پا رہے تھے، وہ بہت تیزی سے فتوحات کرتا چلا آ رہا تھا۔ تو اس بادشاہ نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سازشیں تیار کی اور اس نوجوان کو انہوں نے زندہ پکڑ لیا، اور اس نے کہا کہ اس نوجوان کو ہم قید کریں گے اور قید میں رکھ کے ہم اس سے مسلمانوں کے راز اگلوائیں گے، اور پھر ہم جو مسلمان بادشاہ ہے ہم اس تک جو ہے نا وہ فتح حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے جب اس نوجوان کو قید میں رکھا تو انہوں نے اس کو جو ان بادشاہوں کے طریقے ہوتے ہیں اس طریقے کے تحت انہوں نے اس نوجوان سے راز اگلوانا چاہے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ پہلے ہم اس کو یہ لڑکا ہے، نوجوان ہے، تو ہم اس کو کوئی خوبصورت لڑکیاں پیش کرتے ہیں اور لڑکیوں کی محبت میں آ کر یہ ضرور کوئی نہ کوئی راز جو ہے وہ ہمیں بتلا دے گا، کیونکہ وہ اتنا بہادر نوجوان تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اس پر مار اور تشدد جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس کو ایک بڑی ذہین اور نوجوان جو جاسوسہ لڑکی تھی اس کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور وہ ایسی خاتون تھی جو مشہور تھی راز اگلوانے میں، اور اس نے اپنی دل فریب اداؤں سے، اپنی جوانی سے، اپنی خوبصورتی سے اس نوجوان کو بہت کوشش کی گمراہ کرنے کی اور اس کے راز حاصل کرنے کی۔ وہ ناکام ہو گئی، اور جب وہ ہر طرح سے ناکام ہو گئی اس کے بعد اس نوجوان کو تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، ہر حربہ اس پر آزما لیا گیا، لیکن بادشاہ جو تھا وہ بے بس رہا۔ اس کے بعد اس نوجوان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم پر کوئی طریقہ جو ہے نا وہ کارگر نہیں ہے، دیکھو اتنی خوبصورت عورت جو ہے وہ تم پر مر مٹی ہے، وہ تم پر جان نثار کر رہی ہے، تم اس کے لیے بھی اپنے دل کے راز جو ہے وہ نہیں کھول رہے۔ تو اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت جواب تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے عشق و محبت کا اثر اس پر ہو جس کا دل
عشق کے لیے کوئی اپنے اندر کوئی تھوڑی سی بھی جگہ رکھتا ہو. میرا جو دل ہے، میرا جو سینہ ہے، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح لبریز ہے، اس طرح بھرا ہوا ہے کہ اب مجھے ان کے سوا کچھ اور بھاتا ہی نہیں. تو یہی حقیقت ہے. جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے تو پھر کچھ اور اس دل میں داخل نہیں ہوتا. جو پیمانہ لبریز ہو، لبالب بھرا ہوا ہو، اس کے اندر آپ ایک پانی بوند بھی مزید نہیں ڈال سکتے. تو یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑی نعمت ہے. عشق کا لفظ بہت بڑا ہے. ہم اپنی ذات کے لیے اتنا اعلیٰ و عرفہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. ہم تو ان کے غلاموں میں بھی کہیں ہمارا نام لکھا جائے، میں کہتی ہوں ان غلاموں کی جوتیوں میں ہی کہیں ہمیں جگہ مل جائے تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہماری بہن نے اتنا خوبصورت کلام سنایا کہ سب کچھ جیسے ایک لمحے کے لیے بھول ہی گیا. اور صرف وہ جو اعلیٰ حضرت کے اشعار ہے نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو بس جب سرکار کی بات ہو، آقا کی محبت کی بات ہو اور محبت والوں کے منہ سے الفاظ نکلیں تو پھر انسان کا دل جو ہے نا وہ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو واپس آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اپنے موضوع کی طرف آنے میں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی وہی ٹائم درکار ہے کہ اپنے آپ کو میں واپس اپنی کتابوں میں لے کے آؤں. ہماری جو سیریز ہے رب سے ملن کی راہیں، ہم اس کے لیکچرز جو ہیں وہ کر چکے ہیں اور آج ہمارا اسی سلسلے کی 13ویں نشست ہے انشاءاللہ سے. اور رب سے ملن کی راہوں میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رب کو پانے کے لیے زیادہ راہ کہاں سے لینا ہے، اور ہماری ذات کے اندر کون کون سی ایسی خوبیوں کا پیدا ہونا، یا خوبیاں تو ہر انسان کے اندر موجود ہی ہوتی ہیں، کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کو ہم نے اجاگر کرنا ہے. تو اس رستے پر ہم بآسانی چل سکیں گے. اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ اصلاح باطن ہے، جو ہمارا مقصد بھی ہے کہ اپنے باطن کی اصلاح ہم کیسے کریں. اور انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزیں ہیں، یہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، ایک ظاہر ہے اس کا اور ایک اس کا باطن ہے. اور ظاہر کی اصلاح کی کوشش تو ہم کرتے ہیں اور اس میں ہم بڑی آسانی سے الحمدللہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ظاہر کے اوپر ہمیں اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی جتنی ہمیں اپنی اصلاح باطن پر تگ و دو کی ضرورت ہے، بلکہ مشقت کی ضرورت ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم اس پر اس طرح سے نظر نہیں رکھتے. ہمارا ظاہر چونکہ پبلکلی ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، اور ہمیں ایک اس چیز کی فکر بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس وجہ سے ہم اپنے ظاہر پر تو فوراً توجہ دے کے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہم اپنے ظاہر پر تو تھوڑی سی توجہ دے کے ہم اس کو مینٹین کر لیتے ہیں، لیکن اصلاح باطن بڑی مشکل ہوتی ہے. کیوں مشکل ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا دشمن ہمارا، وہ اندر سے حملہ کرتا ہے اور وہ بڑا شاطر ہے، اور اس کو مدد حاصل ہوتی ہے باہر کے شیطان کی. ایک ہمارے اندر کا نفس ہے اور اس کے ساتھ ہے جی دوسرا اس کا جو معاون اور مددگار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان. اور شیطان اتنے طریقے سکھلاتا ہے، اور نفس جو ہے وہ تو پہلے ہی بڑا سرکش ہے، اور اس کو جب اتنے نئے نئے گر پتہ چلتے ہیں تو نئے نئے طریقوں سے ہمیں ستاتا ہے. اور یہی ستانا جب کیا کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے اندر اس کا جو حملہ ہے وہ جب ہوتا ہے تو اس کی پہچان اور اس کی جو نشاندہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیماری کی
ایک صورت ہوتی ہے، کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں، کون کون سی ہماری عادات ایسی ہیں، ایسے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم بیماری کہتے ہیں۔ جیسے جسم کی بیماری تو نظر آتی ہے نا، جسم کی بیماری تو ہمیں پتہ یہ ہے، اور جو روح کی بیماری ہے وہ بھی اسی طرح ہم سمٹمز سے پکڑتے ہیں، مختلف ہمارے اندر سمٹمز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے سمٹم ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح بیمار ہو چکی ہے؟ ان سمٹمز کا بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن کیا ہے کہ چونکہ ہمیں عادت نہیں ہے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی آیات پر تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، اس لیے ہم ان بیماریوں کو پہچان نہیں پاتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اور بے حیائی اور برائی کے کام ہم سے چھوٹ نہیں رہے۔ گوسپنگ بھی ہو رہی ہے، اور اگر ہم بے حیائی کھلے عام نہیں کر رہے تو پوشیدہ بے حیائی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ نماز ان دونوں کاموں سے ہمیں نہیں روک رہی، جبکہ نماز ایسے ہی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ایسے دی جاتی ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو بہت بھوک لگی ہے، وہ کھانا کھا لے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، یہ کھانے میں تاثیر ہے۔ اسی طرح نماز کی تاثیر قرآن نے بیان کی ہے، نماز کی تاثیر کی جو نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی سے بے حیائی اور برائی کے کام پھر نکل جاتے ہیں۔ تو بے حیائی اور برائی کے کام نہیں رک رہے، 5 نمازیں بھی جاری ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اندر موجود ہے، اور جو اندر موجود ہے وہ کوئی ایسی روحانی بیماری ہے جس کے باعث یہ سب ہو رہا ہے۔ جیسے کھانا کھانے کے بعد بھوک نہیں مٹے گی، ہم بھوکے ہی رہیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ کسی ڈاکٹر کو بتائیں، کسی حکیم کو بتائیں، کوئی طریقہ ملے، کوئی ٹپ ملے، یار کھانا پورا کھایا بھوک نہیں ختم ہو رہی، تو ہم پریشان ہوتے ہیں نا، بھاگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوائی مل جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد بھوک نہیں لگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر نماز 5 وقت ادا کرنے کے باوجود برائی اور بے حیائی کے کاموں سے ہم نہیں رک پا رہے تو ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جائیں، پوچھیں، کسی سے پتہ کریں کہ کیا وجہ ہے، میرے اندر سے یہ کیا ایسی بات ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو میرے اندر گھر کر گئی ہے، جو نکل ہی نہیں رہی۔ تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ والا مل جائے گا جو ہمیں ہماری اس بات کا جواب دے گا، جو ہمیں بتائے گا کہ دیکھو تمہاری اندر یہ والی روحانی بیماری موجود ہے۔ روحانی بیماریوں میں جو بڑی بڑی روحانی بیماریاں ہیں ان میں سب سے اوپر جس کا نام آتا ہے وہ ہے نفاق، جس کو ہم نے سورہ آل عمران میں اتنی ڈیٹیل سے پڑھا کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، بلیو کریں جب نفاق پر بات ہم کرتے ہیں تو ہماری اپنی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں خوف سے، ڈر سے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیسے کیسے لمحات آئے تھے، اسی نفاق کے موضوع پر جب آیات آئی تھی تو پھر تو انسان لرز جاتا ہے، بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حسد کی بیماری آ جاتی ہے، بغض کی بیماری آ جاتی ہے، کینے کی بیماری آ جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں جب تک ہمارے اندر موجود رہیں گی تب تک ہماری روح جو ہے وہ پرواز کے قابل نہیں ہوگی۔ ہم جتنی مرضی عبادات کر لیں، چلے کر لیں، بات وہی ہے کہ جب ایک چھلنی میں 100 چھید ہوں تو اس میں جتنا بھی پانی ڈالتے جائیں پانی تو اندر نہیں ٹکے گا۔ اسی طرح عبادات جو ہے یقیناً نور پیدا کرتی ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں تاثیر ہے کہ قرآن کو کوئی بھی پڑھے گا، اس کے دل میں جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ قرآن کو پڑھے گا تو نور جنریٹ ضرور ہوگا، پازیٹیو انرجی ضرور جنریٹ ہوگی، ملائکہ ضرور اتریں گے، وقتی طور پر سکینت بھی طاری ہوگی، لیکن گھر نہیں کرے گا نور، نور ٹھہر نہیں سکتا اس دل میں۔ تو جب تک نور ٹھہرے گا نہیں ہمارے باطن میں روشنی پیدا نہیں ہوگی، ہمارا باطن جو ہے وہ اندھیروں میں ہی ڈوبا رہے گا۔ تو اس لیے
ضرورت کس امر کی ہوتی ہے، ان بیماریوں کو ہم پہچانیں اور ان پر ہم کام کریں۔ یہ کام ہم نے خود ہی کرنا ہے، یہ کسی اور نے نہیں ہمیں کر کے دینا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دم کرے گا اور ہماری ساری کی ساری بیماریاں جو ہے نا وہ رفو چکر ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ٹپس تو پتہ چل جائیں گی، کسی اللہ والے کے پاس ہم جائیں گے، دعا کروائیں گے، اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تو سمجھا دے گا کہ ہمیں وہ برائیاں دکھائی دینے لگیں گی، لیکن ہمارے لیے آگے کام شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسی کی صحبت سے، کسی کی نگاہ سے ہم ان برائیوں کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر اس گندگی کو نکالنا ہم نے خود ہے، وہ کوئی نہیں نکالتا، وہ ہم نے خود نکالنی ہے، اس کے لیے محنت ہم نے خود کرنی ہے۔ اور اسی کو تو کہا جاتا ہے ریاضت اور مجاہدہ، یہی تو ہے، اسی پر تو فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل جد و جہد۔ اور اس میں پھر اتنی کیا کہنا چاہیے کہ ہماری مشقت لگتی ہے، اتنا ہمیں اپنے اوپر پہرے دینے پڑتے ہیں، اور پھر جا کے ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے، بڑی قوت ہم لگاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ رکھا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو وہ جو متقی بننا ہے نا، یہ پورا رمضان ہم اس متقی بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور بڑے اچھا ہم بڑا سارا اپنے لیے کیا کہنا چاہیے زیادہ راہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ جو مہینے ہیں نا، عبادتوں کے مہینے، خاص خاص ایام جو آتے ہیں، تو یہ ایام بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے۔ کیسے کہ ان ایام میں لوٹ سیل لگتی ہے، تو ان سیلوں میں پھر ہم نے بہت سارا جو میٹیریل ہے نا وہ خریدنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا سال اچھا سا گزر جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت اسی وقت ہم کر سکیں گے جب ہم اس کو پہچان لیں گے، جب ہمیں پہچان ہو جائے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ زندگی کے مسائل دیکھیں دو طرح سے ہم ان مسائل کو لیتے ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہیں کہ جو ہماری زندگی میں یعنی نارمل چیزیں ہیں، امتحانات ہیں، ان میں سے ہم نے گزرنا ہی ہوتا ہے، اور دوسرے وہ مسائل ہوتے ہیں جس میں ہماری مت ماری جاتی ہے، ہماری جو کیفیات ہیں، جو ہماری دل کا سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل جو پرابلم ہے، جو اصل کرنے کا کام ہے، وہ اس پر ہے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی برائی موجود ہے جس کی وجہ سے ہم عبادت کا جو نور ہے وہ ہمارے اندر نہیں ٹھہر رہا۔ اس بیماری کو، اس برائی کو ہم نے پکڑنا ہے۔ اور خواتین میں اکثر عام طور پر وہ زبان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ، مطلب میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم اپنے الفاظ کا سوچے سمجھے بنا استعمال کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی نعمت ہم پر ہوتی ہے تو ہم اس کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ دوسرے کو ہم نیچا دکھا سکیں، جبکہ جب نعمت ہو تو اس کے اوپر ہمیں مزید جھک جانا ہے، مزید اپنی فرما برداری کو بڑھا دینا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ نعمت کو جو ہے نا شکر کی زنجیر سے باندھ لو۔ جب تک ہماری نعمت ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوام رہے، ہم جھکے رہیں، ہم شکر گزار رہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم میں شکر گزاری کی کمی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد بڑی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہماری مائنس مارکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے ادھر کسی سے حسد کیا نہیں، اور ادھر جو ہے نا ہم نے اپنے نیک اعمال ضائع کر دیے۔ تو حسد اتنی خوفناک بیماری ہے کہ جہاں یہ ہمیں بے سکون کرتی ہے، جہاں یہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک عجیب قسم کی نیگیٹو انرجی ہم جنریٹ کرنے لگتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو غلط کام ہے،
جتنے بھی اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، جو ہی وہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اسی وقت ایک نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی ہے۔ نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، اسے کیا مطلب ہے کہ نحوست اترتی ہے ہمارے اوپر۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جتنی دیر انسان حالت اطاعت میں رہتا ہے، جتنی دیر ہم اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں، آسمانوں سے ہم پر نور کی فوار پڑتی رہتی ہے۔ یہ بات بہت سمجھنے والی بات ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف ہمارا دل مخلوق سے مکمل طور پر صاف ہے۔ کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض اور کینہ نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم اپنے گھر کے کام کاج کر رہے ہیں۔ تو میرا رب کیا کہتا ہے کہ مومن جب اپنے گھر کے کام بھی کرتا ہے تو مومن جو ہے نا، اس وقت اس کے لیے نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہوتا ہے۔ مومن اس وقت حالت عبادت میں ہی ہوتا ہے۔ مومن اگر رزق حلال کے لیے تگدو کر رہا ہے تو وہ حالت عبادت میں ہی ہے۔ رزق حلال ہے نا، عبادت ہے۔ مومن کا تو ہر عمل عبادت ہے۔ تو یہ پازیٹیو انرجی، انوارات کی فوار ہر وقت ہر عبادت گزار پر آسمانوں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کب تک ہوتی رہتی ہے؟ جب تک نیگیٹو تھاٹس ہمارے اندر جنم نہیں لیتی۔ جو ہی ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس جنم لیتی ہے، اور یہ کیسے جنم لیتی ہے؟ یہ شیطان وسپر کرتا ہے ہمارے کان میں، ہمیں غلط مشورے دیتا ہے، غلط انداز میں سوچنا سکھاتا ہے، اور نفس جو ہے وہ اس کا ایجنٹ تو پہلے ہی اندر موجود ہے۔ وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ دیکھو تم اس سے زیادہ عقل مند ہو، تم اس سے زیادہ اچھی ہو، تمہیں تو یہ سب ملا نہیں، تو اس کو اتنا کچھ کہاں سے مل گیا، اس کو کیوں ملا؟ تو یہ جو کیوں ہے نا، جب یہ اللہ کی تقسیم پر ہم معترض ہوئے نہیں، اللہ کی رحمت کے حصار سے ہمیں نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کی تقسیم پر معترض ہونے والے پر پھر رحمتیں نہیں برستی، اور جہاں پازیٹیو انرجی نہیں ہوگی وہ جگہ خالی نہیں رہتی، ادھر فوراً ادھر پھر شیطان اپنی انٹری ڈال دیتا ہے، ادھر فوراً نیگیٹو انرجی کا جو ہے نا دخول ہو جاتا ہے، ادھر نیگیٹو انرجی داخل ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث یاد کر لیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی پشت پر بیٹھا ہوتا ہے اور قلب کے اندر اپنی سونڈ جمائی ہوتی ہے۔ جو ہی انسان یاد الہی سے غافل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے قلب کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ قوت دی ہوئی ہے۔ ہماری جو لڑائی ہے یہ بڑی مشکل لڑائی ہے انسان کی۔ انسان کو اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور اس اعلیٰ مخلوق کو اپنے درجے سے کیا چیز گراتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ جو ہی ہم نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ اختلاف کیا، ہمیں پھٹکار میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ شیطان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ ہمارے خون میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک ایک مسلمان پازیٹیو اورا میں رہتا ہے، شیطان کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے خون میں داخل ہو سکے۔ وہ کب ہمارے خون میں داخل ہوتا ہے؟ جب وہاں نیگیٹو انرجی جنریٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت باریک پوائنٹ ہے۔ اس پوائنٹ کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں ساری کی ساری اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی جو فلسفی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان اشرف المخلوقات کب تک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اسی صورت میں اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ کہیں تو یہ بہترین ہے اپنی تخلیق میں، اور جب یہ گرتا ہے تو یہ بروں سے بھی برا آخری حدوں پر چلا جاتا ہے، اور یہ ایسے نہیں جاتا،
اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کی کیا کمائی ہے، یہ ہم نے آج بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ کیسے ایک نیگیٹو تھاٹ دروازہ کھول دیتی ہے شیاطین کو ہماری باڈی میں انٹر ہونے کا۔ یہ دروازہ ہم خود کھولتے ہیں، اس کا جو سیکورٹی سسٹم ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، اختیار ہمیں دیا گیا ہے، ہم چاہیں تو ہم اپنی سیکورٹی کو بڑھا لیں، زبردست کر لیں، اور چاہیں تو یہ چابی جو ہے نا، یہ تالا کھول کے چابی کہیں گم ہی کرتے ہیں، اور بس تالا کھلا ہوا ہے، شیاطین ہمارے خون میں گردش کر رہے ہیں اور ہمیں طرح طرح کی بیماریاں بھی لگ رہی ہیں، ہمیں طرح طرح کے روحانی مسائل بھی ہو رہے ہیں، اور اوپر سے ہم عبادتیں کر کے اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے مقربین کی لسٹ میں بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح باطن کے بغیر جتنی بھی ہم عبادتیں کر لیں گے وہ قبول ہو جائیں گی، تو یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے۔ اصلاح باطن کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت کی کثرت بھی انسان کو مقربین کی صف میں نہیں لے جا سکتی۔ کیوں؟ ابلیس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دل کی طہارت اور پاکیزگی یہ اولین شرط ہے، اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے بہت باریک بینی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لیا کہ روحانی بیماریاں ہمارے اندر جنم کیسے لیتی ہیں۔ آج ہم نے اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، اور اب تک جتنی میں نے گفتگو کی اس میں سے اگر کوئی پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا۔ آج جتنا ہم نے پڑھا ہے اللہ کریم اس کو ہمیں اپنے اندر ایبزارب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ کوئی بات، کوئی سوال آج جتنا پڑھا اس کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے باتیں کی ان کے حوالے سے کوئی بہن بات کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال تو کوئی نہیں ہے، بس مجھے آپ کا یہ جو چیز آپ نے بتائی پہلے نہیں اندازہ تھا، یہ جو آپ بتاتی ہیں روح اور جسم کا جو ساتھ ہے اور دونوں پیرالل چلیں تو اندر کے بھی باہر کی تو عبادت وہی دنیا داری پتہ تھا عبادت کرنی ہے، تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم اندر کے اوپر توجہ دیں گے تو باہر کی جو ہے نا وہ ساری قابل قبول ہیں، اور سب اس کا فائدہ ہی تب ہوگا جب تک ہم اپنے اندر کے اوپر کام نہیں کریں گے، نفس کے اوپر اور اپنے روح کے اوپر۔ تو یہ چیز مجھے آپ کی بہت اچھی لگی، اور پہلے نہیں اندازہ تھا، پہلے ایسے آتا تھا جیسے ایک اپنی انڈیویجول جیسے سوچ ہی ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اب پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ضروری چیز ہے کہ اندر کے اوپر پہلے اپنے اوپر کام کیا جائے اور محنت کی جائے، تو پھر یہ باتیں جو ہے نا ان کے اندر تاثیر آتی ہے، اور ان کے اندر پھر وہ جو فائدہ ہے ہمیں اس سے تبھی مل سکتا ہے، اس کے مخلص ہونے سے، اندر کے مخلص ہونے سے۔ جی اندر کے جی بہت اچھی، ماشاءاللہ یہ آپ کا مجھے پوائنٹ لگا۔ جی شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی بہن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو جو باجی جان یہ واقعی میں ایسا ہی ہے، جو آپ نے آج بتایا 100% بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کے باوجود اس چیز پہ بار بار فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اندر ہی اندر ایک ملامت بھی لگی ہوتی ہے کہ پھر سے ایسے ہو گیا، پھر سے ایسے ہو گیا، پھر انسان پچھتاتا ہے کہ اللہ جی کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیوں اتنی میں کمزور ہوں، میری روح کیوں اتنی کمزور ہے۔ تو اس کے لیے بھی باجی جان جو آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بتایا تھا یا وہاب، اور پھر آپ نے ایک یہ بھی بتایا تھا کہ جس کا نفس بہت تنگ کرتا ہو عصر کی نماز کے بعد اللہ کا نام ہے یا جبار، جی یا جبار، تو ہم اس نام کی پھر کثرت کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل۔ جی تھینک یو، شکریہ۔ جی اور ہاتھ ہے جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی وسیع، جی جی جو آپ نے یہ بات کی اللہ کی تقسیم
پہ راضی ہونے والا ایک جو ایک خیال ہے، دراصل یہ اتنا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اس تک ہماری ریئلائزیشن پہنچتی ہی نہیں بہت ساری جگہوں پہ. بہت سارے معاملات میں ہم خود کو حقدار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یا پھر ہماری یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ اس طرح کر لیتے تو اس طرح ہو جاتا. یہ نا کہ اگر بھی شیطان کا رستہ کھولتا ہے تو وہ چیز بھی اندر تنگ کر رہی ہوتی ہے کہیں روح کو کہ اچھا ایک خیال اور ایک وسوسہ وہ بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہر چیز کا میرا خیال ہے جو رزلٹ ہے وہ ناشکری میں نکلتا ہے، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ یہ کوئی پچھتاوے ہوں. لیکن ان سے خود کو پریکٹس مطلب جب بھی ایسی چیزیں آتی ہیں اس کے لیے فوری طور پہ خود کو جیسے کہتے ہیں نا شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے سوچ کو. اس کا ایک کون سی ایسی ٹپ ہے جو کہ ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا انسان سیلف چیٹ کرتا ہے، خود کو سمجھاتا ہے. بچوں میں بھی اگر ایسی چیزیں ہوں تو ان کو بار بار کہتا ہے کہ بس اللہ پہ چھوڑ دو یہ. لیکن ایک ایسا خیال، ایک ایسی مضبوط کوئی بات جو کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے ریپیٹ کرنی ہے اپنی ذات کے ساتھ، جس میں ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے جب یہ حدیث سنی کہ اگر جو ہے جب ہم کسی چیز میں سوچتے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا، تو وہ شیطان کا دروازہ، تو وہ ایک کیونکہ حدیث سے مروی تھا ایک دم وہ چیز بند، شٹ ڈاؤن ہو گئی. اور جیسے وہ اگر آتا تو وہ یہ والی بات جب ذہن میں آتی تھی تو پھر فوراً انسان خود کو جھٹکتا ہے. اسی طرح جب یہ حسد کا نہیں پتا چل رہا ہوتا یا کہیں انسان بڑا رائٹ پہ سمجھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اچھا شاید وہ خاموش رہے گا تو چیزیں غلط ہوں گی یا وہ شاید سٹینڈ لے گا، وہاں پہ اس کو اینالائز کرنے کے لیے کیا ٹپ ہے کہ وہاں پہ بھی صبر کرنا چاہیے اور چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے فلو کے ساتھ. مطلب کوئی ظلم کی بات نہیں میں کر رہی، میں جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں بعض دفعہ ایٹ ٹائم مطلب ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ اگر بچوں کو ہوں یا ہمیں ہوں، اس میں کون سی ایک بہت ہی خوبصورت ایک ٹپ ہو کہ انسان خود کو فوراً ریمائنڈر دے کے اپنی سیلف چیٹ کو بند کر دے. کوئی ایک ایسا آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ آپ کیا کرتی رہیں، کبھی زندگی میں ایسا ہوا تو کون سا ایک ایسا خیال، ایک ایسی سوچ تھی جس نے آپ کی بہت ساری اندر سکون بھر دیا اور ان چیزوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم جیسے دل پہ سے بوجھ ہٹ جاتا ہے کچھ چیزوں میں. اچھا، اس میں جو میرا جو تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر کبھی آنے لگے تو ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت، یہ بہت زبردست تاثیر ہے اس میں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو میرے رب نے چاہا، مطلب ہمیں 2 منٹ پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور ہم ایک لمحے کو بڑا مطلب ہمارے اندر ایک نیگیٹو تھاٹ جو ہے نا وہ جم جاتی ہے. لیکن جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یار اس کو جو اتنا اس پہ کرم ہوا ہے تو یہ تو میرے رب نے اس کو دیا ہے، تو پھر اس میں سے وہ بندہ وہ پرسنالٹی مائنس ہو جاتی ہے، پھر میں اور میرا رب رہ جاتے ہیں. تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے جو آپ نے کہا نا، تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ جب میرا رب اور میں آ گئے تو پھر وہ بندہ تو کہیں نکل گیا، پھر میرے رب نے اس کو اس پہ کرم کیا تو بس کیا، یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، تو میرے ساتھ میرے رب کا اور معاملہ ہے. تو پھر ایک بہت دل میں سکون آ جاتا ہے. اور ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت، یہ بہت اچھے کلمات ہیں اس سچویشن سے نکلنے کے لیے. مطلب ڈس اپوائنٹمنٹس میں بھی جیسے اگر کبھی نہ کبھی تو ہم سب انسان ہیں، ہم اس میں گرفتار ہوتے ہیں. ہاں، جیسے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کے لیے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار ہونے کے باوجود وہ کبھی کبھی ان کے منہ پہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہم محنت بھی کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ ان کو بار بار جب کہتے ہو اللہ پہ چھوڑو، اللہ اس میں بہتری ہوگی، لیکن بعض دفعہ نا جو رزلٹ ہوتا ہے یا پریکٹیکل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا تھوڑا سا ہل رہا ہوتا ہے بار بار والا ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نوک کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نوک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی ابھی تک ہمیں معافی نہیں ملی، اور معافی تو اسی وقت ملے گی نا جب ہم اس غلطی کو پکڑ کر اس کو سدھاریں گے. وہ جو گرا لگ گئی اب اس کو کھولنا خود ہی ہے. تو یہ جو بار بار ہوتا ہے نا، یہ نوک ہے، اس پہ پھر بیٹھ کے ہمیں خود تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اپنی لائف میں دیکھنا ہے کہ کہاں بے دہانی میں کہیں کسی کی ہم دل آزاری کر بیٹھے یا کوئی بڑا بول دیا یا کچھ ایسا ہم نے کوئی بہت بڑی دعا ہی مانگ لی جو ہماری مطلب اب اس مقام تک ہم پہنچنے کے لائق کام تو نہیں کر رہے تھے.
تو بس یہ 2-3 باتیں ہی ہوتی ہیں، یہ غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور جو فوری ری ایکشن ہے، فوری وہ جو ایک دل پہ بوجھ آتا ہے یا دل پہ ایک نیگیٹیوٹی کی چادر سی آ جاتی ہے، اس سے نکلنے کے لیے تو یہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، یہ بہت زبردست تاثیر ہے اس کی. جی جزاک اللہ خیر. جی بھجن میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. میں بہت معذرت کے ساتھ پوری اپنی کلاس میں جو ہمارے کبھی 30 کبھی 40 بہنیں ہوتی ہیں، مجھے بڑے دنوں سے یہ بات بادر کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایک بہت خوبصورت یہ قرآن پاک کا سب سے مین، دنیا و آخرت کی سب سے مین یہ کلاس ہے. قرآن پاک کو ہم سیکھ رہے ہیں، ادب سیکھ رہے ہیں، اندر کو صحیح کرنا سیکھ رہے ہیں. تو مجھے یہ بات بڑی بادر کرتی ہے. میں ان بہنوں سے بہت معذرت پہلے کر رہی ہوں جو میری تھوڑی ایج والی بہنیں ہیں، تو بائی جان کو نا قدسیہ کہتی ہیں. مجھے یہ بات بڑی تکلیف دیتی ہے کہ جب قدسیہ ہیں ہمارے سامنے تو وہ تو ہے ٹیچر، وہ تو ہمارے قرآن پاک کو ہمیں سکھا رہی ہیں، ہمیں انسان بنا رہی ہیں. تو بے شک وہ ان کی ایج میں برابر بھی ہیں یا ان سے بڑی بھی ہیں، پر ہم پھر ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ہمیں اس کلاس کا جو ادب احترام ہے نا، اس کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے نا باجی جان کو باجی جان ہی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری ٹیچر ہیں. تو جو فرینکنیس ہے نا، جو اب ہم ان کو چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا ایج میں سمجھیں تو ان کے ساتھ فرینک ہے، وہ ہمیں پرسنل فون پہ پرسنل بات کرتے ہوئے کرنی چاہیے. کلاس میں باجی جان کو سارے پلیز باجی جان ہی کہا کریں، کہ ان کا ایک استاد والا جو ایک سسٹم ہے نا وہ رہنا چاہیے. مجھے یہ چیز بڑی دیر سے بات کر رہی ہے، آج میں رک نہیں پائی، میں ضرور کہوں گی کہ سارے باجی جان کو نہ باجی جان کہیں، چاہے ان سے ایج میں بڑے ہیں. وہی بات آتی ہے نا، ایج میں تو بڑے ہیں پر وہ ٹیچر ہیں، وہ ہماری استاد ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں. کبھی کوئی جوان ٹیچر بھی ہو تو ہم کبھی اس کا نام لے کے یا اس کو نہیں کہتے تو یہ کیا تو وہ کیا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے، مجھے معافی دے دیں اس بات کی، پر مجھے یہ بات بڑے دنوں سے تکلیف دے رہی تھی کہ میں یہ بات ضرور کروں. پلیز سارے باجی جان کو کلاس میں باجی جان ہی کہا کریں. سوری اباؤٹ ایوری تھنگ. جی جی، اب آگے کون سی بہن ہے ہماری؟ اپی جان، ایک پرابلم جو ہمیں ظاہر ہے اس چیز میں ہمیں پرابلم تو ہمیشہ ہی فیس کرنے پڑتے ہیں. تو پرابلم تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ دن تو ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، ساری مطلب ظاہر پہ بھی محنت ہوتی ہے، باطن پہ بھی محنت ہوتی ہے، اپنے آپ پہ مطلب ہر وقت نظر بھی رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی. پھر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کے بھی جو ہے نا تھوڑے یا تو سست پڑ جاتے ہیں، یا ہم پہ کوئی اندر کی کوئی غفلت تھوڑی بہت آ جاتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈاؤن ہو گئے ہیں، نیچے ہمارا پیراگراف بالکل ہمارا گراف گر گیا. تو پھر مطلب کچھ دن یہ ہوتا ہے کہ بعض کا تو ہم جلدی دوبارہ مطلب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض کا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں دیر لگ رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں مطلب کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر اس پہ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں بار بار کہ یہ کہاں پہ مطلب کوئی ایرر آ رہا ہے، کہ ہم جو ہے نا اب وہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے تو تب ہمارا گراف نیچے جاتا ہے، یا مطلب یہ کوئی قدرتی ایسا ہوتا ہے، پھر وہ بے چینی لگ جاتی ہے کہ مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے اندر کچھ خالی پن سا محسوس کر رہے ہیں، یا ہم سے کیا ہو گیا، ایسا کوئی غلطی ہو گئی ہے. بعض وقت غور کرنے سے بھی وہ چیز ہم جو ہے نا کیچ نہیں کر پا رہے ہوتے، کہ سوچ لیتے ہیں یہاں غلطی وہاں غلطی، کیا مطلب ایسا جو ہے ہو گیا. ایک تو یہ چیز تھوڑی فیس کرنی پڑتی ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بات موسٹلی جب سے ہم گوشہ نور سے ہمارے جو تربیتی کلاس خصوصاً ہم لے رہے ہیں، تو اس سے یہ ہمیں فرق پڑا ہے کہ ہمارے اندر دو طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. جو ہی ہمارے اندر بعض کا کوئی خیال بھی آ جاتا ہے نا نیگیٹیوٹی کا، تو ایک اندر جیسے ہماری کوئی چیز بیٹھی اور ہمیں باقاعدہ جیسے اندر سے آواز آ رہی، وہ کہتی ہے کہ ایسے نہیں کرنا، بالکل اس راستے پہ نہیں چلنا، یہ غلط ہے. اور مطلب وہ چیز ہماری پاورفل ہو جاتی ہے. جو نیگیٹیوٹی ہے تو وہ اس کو ہرا دیتی ہے، وہ جو ہماری پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ اس کو ہرا دیتی ہے. مطلب ہماری جو پازیٹیوٹی ہے نا، جو وہ چیز اندر سے ہمیں جو ملامت کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے، وہ ہمیں اس کام کو نہیں کرنے دیتی. لیکن بعض کا ایسے بجلی کی سریعت سے ایسی کوئی چیز
جاتی ہے اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں کہ ہم فوراً اس سے بچ سکیں، لیکن اس کے بعد شدید ملامت ہوتی ہے، پھر اس پہ کے بعد رجوع ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہم کمزور لمحہ ہوتا ہے یا وقت حالات کوئی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً ہم سے ایسی کوئی غلطی سر جاتی ہے، لیکن فوراً ہم پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ فوراً مطلب پیچھے آ جائے. لیکن اتنا فرق ضرور محسوس ہوا ہے کہ جو ہماری ملامت کرنے والی چیز ہے، جو ہمیں سمجھانے والی اندر ایک میٹر لگا ہوا ہے یا کوئی چیز ہے ہمیں باقاعدہ جیسے کوئی بول کے کہتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اس کے سب ہمیں پھر بتاتے بھی جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے نا اس کے مطابق کہ یہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، یہ غلط سوچ ہے، اس کے بارے میں ایسے نہیں سوچنا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، پوری جیسے ہمارے اندر کوئی تربیت کر رہا ہوتا ہے. تو پھر الحمدللہ ہم اس چیز سے بچتے بھی ہیں اور اس چیز کے ہمیں نقصانات بھی پتہ چلتے ہیں، اور پھر اس سے پھر ہمارا شاید ایمان بھی بڑھتا ہے جب ہمیں وہ اندر سے کوئی چیز سکھا رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا. لیکن بعض اوقات ہم تھوڑا ڈاؤن چلے جاتے ہیں دیکھیے اور یہ وہاں سے ہم اٹھ کے دوبارہ مطلب اچھا اس سلسلے میں ایک تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ایمان، حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، الفاظ کی کمی کے پیش اللہ کریم معاف کرے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا لیول ہمیشہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور وہ شخص خسارے میں ہے جس کا آج کل سے بدتر ہے. یعنی اگر کل ہمارا ایمان اچھا تھا اور آج ڈاؤن چلا گیا تو ہم خسارے میں چلے گئے. یہ ایسی حدیث ہے جس کو ہمیں اپنے ہر وقت اپنے اندر، یعنی ایسے کہ جب ہم اپنے اندر جھانکیں یہ حدیث ہمیں نظر آئے، اس خیال کے ساتھ جھانکیں کہ کچھ غلط ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایمان کی کیفیات جو ہیں وہ کبھی ڈاؤن چلی جاتی ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو بغیر کسی وجہ کے نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیوں ڈاؤن گئی. تو وہ جو چھپی ہوئی وجوہات ہیں وہ ان کو تلاش کرنا ہوتا ہے. ان میں ایک وجہ تو ہوتی ہے خوراک. کبھی کبھی ہم کوئی ایسا نوالا کھا لیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتا، مطلب کہیں باہر سے کھانا کھا لیا، ناپاکی تھی اس میں، یا خدا نخواستہ ایسی جگہ سے کھا لیا جہاں حلال رزق نہیں تھا، کچھ گڑبڑ ہم سے ہوئی ہوتی ہے. تو جو لقمہ حرام ہے، نجس کھانا ہے، وہ بھی ہماری جو اندر کی کیفیات ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور ایسی جگہ سے آپ دیکھیں باہر کا کھانا کبھی ہم کھا کر آئیں تو ایک دم ہماری عبادت کی جو لذت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے جو ہڈن ہوتی ہے، جس کو نہیں پتا وہ نہیں اس تک پہنچ سکتا. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے اعمال پر غور کیا کہ ہم سے عمل تو کوئی ایسا برا نہیں ہوا. دوسرا پھر آ گیا خوراک کا، تو خوراک میں کچھ ایسی کوتاہی جو ہے وہ ہم سے ہو گئی، تو اس پر ہم استغفار کریں اور وضو کریں دوبارہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور تیسری چیز آ جاتی ہے صحبت. کچھ لوگوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا اورا اتنا نیگیٹو ہوتا ہے، اتنا نوکیلا اورا ہوتا ہے کہ آپ کی محفل میں بھی اگر وہ لوگ آ جائیں تو ساری محفل پر اس کا بیڈ امپیکٹ پڑ جاتا ہے. آئی سمجھ؟ تو یہ 2-3 وجوہات ہیں. تو اس لیے صحبتوں کے معاملے میں بھی ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتنا آسان تو نہیں ہوتا. ہم بہت سارے لوگوں سے زندگی میں ملتے ہیں، ہم پازیٹیو ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے سب پازیٹیو ہیں، ہمیں اتنا نہیں پتہ چل رہا ہوتا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر کوئی چور چرا کر لے جاتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسی کیا کہنا چاہیے وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن جاتا ہے. اور باقی آپ دیکھیں یہ زندگی ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن چلتے ہی رہنے ہیں. ہم سے غلطیاں بھی ہونی ہیں، کوتاہیاں بھی ہونی ہیں، ہم نے گرنا بھی ہے. لیکن یہ کہ ہمیں جب ہم گریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم پستی میں گئے ہیں، ہمیں پتہ ہو ہم گھاٹے میں چلے گئے ہیں، ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اس وقت اس مقام پر ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ تم گھاٹے میں ہو اگر تمہارا آج گزرے ہوئے کل سے بدتر ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں کوشش میں رہنا چاہیے. باقی انسان ہے، کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے فوراً رجوع کرنا.
جی اب اپی جان جی ایک چھوٹا سا اسی سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا کہ کیا کوئی ایسا جو پریکٹس ہمیں کرنے کے لیے ہے کہ جو ہم اس چیز میں تھوڑے سے ہم مضبوط ہو جائیں، ہماری جو پازیٹیوٹی ہے وہ ہماری پاورفل ہو جائے اور اس چیز میں ہمیں استقامت تھوڑی سی مل جائے، کیونکہ فرق تو ہمیں بہت پڑا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم غلطی بعض اوقات کہیں نہ کہیں پھر بھی ہمیں، اور پھر جب ہو جاتی ہے ہمیں بہت پرابلم بھی سہنی پڑتی ہے اس مسئلے میں جو ہے نا. تو کوئی ایسا جو اسماء الہیہ میں سے یا کوئی دعا یا کوئی چیز ایسی ہمیں بتائیں کہ جو ہمیں اس چیز میں مدد دے، ہمیں جو ہے نا اسٹرانگ ہونے میں. اچھا، اس میں جو آپ کو نوری اذکار دیے ہوئے، ایک تو آپ نے ان کا ناغہ نہیں کرنا، اور دوسرا اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنی خوراک، یعنی ہم اپنی خوراک کم کریں، کم کھائیں، وہ ہے نا کم کھانا، کم سونا، اپنی نیند کے اوپر تھوڑی توجہ کریں کہ جو ہم بہت لاپرواہی سے سوئے رہتے ہیں وہ چیز نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی دل کو تقویت دیتی ہیں، یعنی قلب کو، ہماری روحانیت کو بڑھاتی ہیں. کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا. اور اس میں پھر آ جاتا ہے، کم بولنے میں پھر آ جاتا ہے کہ اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہم کم کر دیں، مطلب گوشہ نشینی کی طرف زیادہ چلے جائیں، زیادہ گفتگو سے پرہیز کریں، اس سے بھی ہماری جو دل ہے اس میں سختی آ جاتی ہے. تو یہ والی جو ٹپس ہیں، باقی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف وظائف کے ذریعے سب کچھ کر گزریں، ہمیں مشقت پوری جان پر سہنی پڑتی ہے. ایک ایسی تسبیح ہو کہ ہم اس سے بالکل سدھر جائیں، ایسی کچھ تسبیح نہیں ہے. تسبیحاں ساتھ ہونی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی کام کرنا. جلدی جلدی بات کرتے جائیں. جی، میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھا تھا نا کہ وہ جب ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے صبر بھی کرنا ہے، خاموش بھی رہنا ہے، اور سب چیزیں پتا ہوتی ہیں، مطلب اس ہمیں یہ ساری اچھی باتیں پتہ ہیں، پازیٹیوٹی کی بھی اور سارا کچھ. لیکن کچھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ جو ٹپنگ پوائنٹ کی میں نے بات کی تھی کہ بس اس میں آ کر جیسے ہم نے بہت اس سچویشن پہ برداشت کر لیا، صبر بھی کر لیا، لیکن وہ ایک نقطہ ایسا آتا ہے جس میں ہم ایک دم سے برسٹ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم، اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پہ ہم اپنے آپ کو روک لیں تو پھر ہم مطلب بہت جو کہتے ہیں نا تصوف میں شاید ہم آگے چلے جائیں جو اگلی جگہ ہوتی ہے. لیکن وہ شاید جو امتحان ہمارا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے رویے کا بھی ہو رہا ہو، کسی اور مشکل سچویشن کا لائف میں. لیکن اس پوائنٹ پہ کیسے ہم اچھا اس پوائنٹ پہ کیسے اس پوائنٹ میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم، یعنی ہمارے اندر بہت غصہ ہے اور بہت ہم پریشان ہیں، بس صبر نہیں ہو رہا. تو اس میں پھر بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایک تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہوا ہے کہ وضو کرو. ایک تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں، واش روم جائیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ واش روم یوز کریں، پھر وضو کریں، تو اس سے بھی نیگیٹو انرجی کا اخراج ہوتا ہے. ایک تو یہ آپ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت غم و غصہ نہیں ختم ہو رہا تو وضو کر کے آ کے نا تھوڑی دیر اللہ کے آگے بیٹھ جائیں چپ کر کے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں کہ بس اب، کیونکہ وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو میں کہوں گی نا آپ نماز پڑھو تو آپ سے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، بندہ اتنا غصے میں ہوتا ہے. تو بس پھر کیا کہ چپ کر کے اللہ کے آگے بیٹھیں، اور جب آپ بیٹھیں گے نا تو میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں، آپ کو رونا آ جائے گا تو پھر رو لیں، جتنا رونا آتا ہے تو پھر رو لیں بس. وہ جب آپ رو کے ہٹیں گی نا تو پھر بڑا مزہ آئے گا آپ کو. یہ بڑی آپ کو میں ایک تجربے کی ٹپ بتا رہی ہوں. جزاک اللہ. چلیں شکریہ جی. اب ہے ہماری. السلام علیکم باجی جان. وعلیکم السلام جی. باجی جان، میں نے جو اپنا مطلب پرسنل سیکھا آپ سے وابستہ ہو کے، تو مطلب میری زندگی کی اب تک جتنی بھی میں نے سختیاں برداشت کی ہیں وہ ساری ایک طرف، اور یہ شرف ایک طرف کہ میں آپ کے زیر سایہ ہوں اب اور گوشہ نور کا حصہ ہوں. تو جو میں نے ان دنوں میں خود میں چینج محسوس کیا نا، وہ باجی جان یہی تھا کہ پہلے مجھے ہمیشہ ایسے فیل ہوتا تھا کہ یہ آزمائش ہے کوئی، کہ میں ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتی ہوں اور میرے ساتھ مطلب بہت برا ہوتا ہے.
لیکن اب مجھے 100% ایسے لگ رہا ہے کہ نا یہ سب میں ہی غلط تھی یہاں پر نا، آپ سے وابستہ بعد الحمدللہ. اور وہ اتنی باریکی کی چیزیں ہیں آپ کی جان کے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. لائک میں اپنی ذات بتاؤں نا، اب میں ہر کسی کے برے رویے پر صبر کرتی ہوں، پھر یعنی اچھا ہی بہت اچھا کرتی ہوں کہ کوئی بہت برا بھی کر رہا ہے، میں ادب اور خدمت اور وہ سارا کچھ. لیکن اگر میں اپنے پیاروں کے پاس ہوں نا، جیسے میں یعنی اور کسی ایسے بندے سے شیئر نہیں کروں گی یہ بات کہ جو ان کو بتا دے یا غیبت میں آئے یا اس طرح، لیکن میں اگر اپنے پیرنٹس کے پاس ہوں، بہن بھائیوں کے پاس ہوں، تو میں نے بتانا ہے، میں بتا دیتی ہوں نا کہ یہ چیز دیکھیں میں نے اتنا کیا، میں نے یہاں تک ایسے، لیکن پھر ادھر سے یہی ہے، وہاں سے یہی رسپانس ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ سم ٹائم ہو سکتا ہے جو سننے والا ہے، جو جس کو میں بہت عزیز ہوں، اس کے دل سے کچھ اس طرح کی بات نکل جاتی ہے کہ وہ بندہ پکڑ میں آ جاتا ہے جو دوسرا. اور پھر جب وہ پکڑ میں آتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں دیکھیں کہ نا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، حالانکہ فوراً ایک جھٹکا لگتا ہے کہ ہائے اچھا ان پر یہ برا وقت آیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یعنی کہ ہمارے انکانشیس میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے برا کیا تھا نا، یہ اس کا انجام ہے. اب یہ کیا چیز ہے کہ ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ سے تہجد کے ٹائم اٹھ کے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں سب کا بھلا سوچتی ہوں، میں سب کا اچھا سوچتی ہوں، یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں بھی کہ اور کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. میرا ایسا ہے کہ میں یہ کر رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ میں سب کا بھلا چاہتی ہوں، آپ تو اس طرح سے ان کو احساس کروا دے، پہچان کروا دے. لیکن کہیں نہ کہیں میں ان کا جو ہے نا یعنی کہ اس طرح بھی تو کر رہی ہوں نا کہ وہ میری وجہ سے پکڑ میں آ گئے. تو میں بھی کہ اللہ کو میری یہی ادا بہت بری لگتی ہے کہ کس چیز کا صبر، یہ صبر تھوڑی ہے، یہ تو مجبوری ہے کہ تم کسی کے سامنے نہیں بولتی ہو، صبر کر جاتی ہو، خدمت کرتی ہو. لیکن میرا ایک بندہ میری چاہے وہ مجھ سے برا ہے، میرے ساتھ اس کا رویہ برا ہے، لیکن اللہ کو پتہ نہیں وہ کتنا قریب ہے. لائک میری ایک نند ہی ہے یا دیورانی جٹھانی ہی ہے، تو وہ میرے ساتھ برا کر رہی ہیں لیکن وہ ایک ماں بھی ہے. وہ بس ایک یعنی یہ باتیں جو ہے نا یہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آنے لگتی ہیں، آپ کے اندر خود ہی ہاں فلٹر جی لگ جاتا ہے، اور جی جب آپ کو ایسے سمجھ میں آتی ہیں آپ خود ہی اندر بدلنے لگتے ہو. انشاءاللہ ہاں اللہ جی تعالیٰ خیر کرے، اور اللہ تعالیٰ شکریہ ہم بھابھی جان. سب کو آسانیوں میں رکھے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ شکریہ. خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو میں نائلہ بہن کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے آج اصلاح فرمائی، اور شاید پرسنلی مجھے بہت فیل اس لیے ہوا کہ میں شاید بہت نام لے لیتی ہوں، لیکن نائلہ آئی ایم سو سوری اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا. ہے بات کچھ اس طرح کہ بہت پرانا ساتھ ہے ٹیچر کے ساتھ ہمارا، استاد کے ساتھ میرا خاص طور پہ، اور شاید میں آپ سب کو چلو نیگیٹو سائڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا سڑانا چاہتی ہوں یہ بتا کے کہ میں بہت فرینک ہوں اپنے استاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بات بہت اچھی کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ خیال رکھیں گے اس بات کا. آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ آپ نے جو آج ساری بیماریاں بتائی نا، یہ ایز اٹ از موجود ہے، ایز اٹ از. حسد بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. شروع کہاں سے کریں؟ پہلے کس پوائنٹ کے؟ سب کچھ تو نہیں ٹھیک ہوگا نا، مطلب ایک وقت میں ساری جگہوں پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا نا. ایسا کس سرے کو پکڑوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ، کہ مطلب جیسے ایک دفعہ آپ نے ہی کہا تھا کہ مخلوق کو بے عیب دیکھنا ہے نا، الحمدللہ کوشش جاری ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہے مگر کوشش جاری ہے. لیکن ڈیفینیٹلی 100% تو میں سوچ بھی نہیں سک رہی ابھی ایسی کیا اسٹارٹنگ پوائنٹ، مطلب یہاں سے پکڑ لو تو انشاءاللہ پھر اگلی بیماری، پھر اگلی بیماری، پھر اگلی بیماری. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات جو مجھے کوشچن کرنا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں کنفرنٹریشن سے بچنے کے لیے کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور شاید اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار اب میں اس بندے سے اور تکلیف نہیں لینا چاہتی. مطلب میں اپنے لیے یہ بات گارنٹیڈ کہہ سکتی ہوں کہ میں اب خود بھی بچنا چاہ رہی ہوتی ہوں، اور وہ جو کیا یہ صحیح ہے
کیونکہ آپ بہت کولڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے رویوں میں ایک کولڈنس آ جاتی ہے، ڈسٹنس آ جاتا ہے، گیپ آ جاتا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ نیت کنفرنٹریشن سے بچنے کی ہوتی ہے، کہ مجھے بحث مباحثے میں نہیں پڑنا، یا فار دیٹ میٹر. تو کیا یہ گیپ کو لانا میرا نیگیٹو ٹریٹ ہو جائے گا؟ یہ دو میرے کوشچن. جو دوسرا کوشچن ہے اس کا تو جواب جو ہے وہ الفاظ ہم نے بچپن سے سنے ہیں کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. اگر دل میں کہیں نہ کہیں جب ہم سیلف چیک لگاتے ہیں، اپنے اوپر فلٹر خود آن کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، اندر کی آواز ہم سننا شروع کر دیں. جب اندر کی آواز سننا شروع ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر میں نے لائن کراس کر لی ہے. تو اگر کھٹک رہی ہے بات تو پھر تو لمحہ فکریہ ہے، تھوڑا ٹھہر جانے کی، رک کر سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو پہلی بات آپ نے کہی کہ شروع کہاں سے کیا جائے، تو شروع جو ہے نا اس کی بہترین ٹپ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے یعنی دن کے اوقات میں، جو پہلے بھی میں بہت دفعہ اس بات کو بیان کر چکی ہوں، کہ ہم ایک نماز ایسی ضرور رکھیں. جو لوگ ماشاءاللہ تہجد پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بیسٹ ٹائم ہے، ادروائز پھر جو بھی ٹائم آپ کو سوٹ کرے، جو آپ بالکل فری ہوں، جس وقت سارے کام نپٹے ہوئے، کوئی فکر نہیں ہے، تو اس نماز کے بعد تھوڑی دیر اللہ کے آگے اپنے آپ کو حضوری کی کیفیت میں ہم لے جائیں. اور جب اس وقت اللہ کے پاس حضوری کی کیفیت میں لے کر جائیں تو اپنے ذہن کو بالکل خالی کریں. وہ جو خالی کرنا ہے نا ذہن کو، وہ جب آپ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا مشکل کام ہے. یعنی سٹارٹنگ میں تو میں کہتی ہوں انسان 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا خالی ذہن کے ساتھ. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اتنا نفس جو ہے نا وہ ہمارا طاقتور ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کھلانا بھی بڑا اچھا ہے، ہم نے اس کو آرام بھی بڑا دینے کا عادی کیا ہوا ہے، اس کی خوراک کا بھی زبردست بندوبست ہم کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نفس کوئی کمزور مرا مکہ نہیں، وہ اتنا ہٹا کٹا ہے کہ وہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا 5 منٹ بھی. تو وہ یہ شروع یہاں سے کرنا ہے. پھر دھیرے دھیرے جب بیٹھنا آ جائے اور سمجھ آنے لگے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ پہلے سب بہنیں اس کی پریکٹس کریں کہ 5 منٹ خاموش، کوئی خیال نہیں، صرف ایک خیال کہ میں ہوں اور میرا رب ہے میرے سامنے. بس تصور کر لیں، گنبد خضرا کا کر لیں، بیت اللہ شریف کا کر لیں، کوئی ایک تصور کر کے 5 منٹ بھی نہیں آپ بیٹھ سکیں گے. اور ان 5 منٹوں میں دیکھیں اپنے نفس کو، وہ نظر آ جائے گا وہ کتنا سٹرونگ ہے. اور بس جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. جب نفس کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر نفس کی ساری جو وارداتیں وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے نا، پھر وہ بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگتی. صحیح، بالکل تو یہ ایک میں نے ٹپ بتائی، اور اس ٹپ کو آپ سب نے کرنا، اور پھر اس پر انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکشن بھی کریں گے. اب میری کون سی بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے ذرا تھوڑا مسئلہ تھا، مجھے وہ ڈسکس کرنا تھا، آپ سے پوچھنا تھا. کوئی ذاتی بات ہے یا نہیں ذاتی نہیں، ادھر ہی شیئر کرنا تھا. ہو سکتا ہے کسی بہن کا بھی کچھ ایشو ایسا. یعنی لاسٹ ایئر تقریباً 3 دن پہلے میرے گھر میں کوئی 2 فیملی آئی، یعنی ایک صبح کو فیملی آئی، ایک شام کو فیملی آئی. تو چلی گئی وہ. تو 2 دن یعنی میری حالت ایسی رہی کہ نماز میں میرا کوئی توجہ نہیں، یعنی بھاگ بھاگ کر پڑھ رہی تھی، بس ایسی میں نے فارملٹی پوری کر رہی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. تو تیسرے دن صبح کو میں بچے کو اسکول کے لیے چھوڑ رہی تھی، تو میں نے باہر دیکھا، جہاں سے میرے گھر کے اندر انٹرنس ہوتی ہے، اندر آتے لابی میں، لابی کو جیسے میں نے دروازہ کھولا تو وہاں چھوٹے چھوٹے کیڑے سفید کلر کے رینگ رہے تھے، اور ایسے وہ اٹھائے پھر دوبارہ سے ایسے بارش برس رہی ہے، یعنی بالکل پورے اس میں لابی بھری ہوئی تھی. وہیں جھاڑو لگا کر پورے اٹھا لیے کیے، 10 منٹ میں ڈالنا، میں نے کہا نہیں ہے. اب جیسے واپس پلٹی پھر اتنے جمع ہو گئے. تو میں کانشیس ہوں، میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اوپر نیچے رہے تھے، میں نیچے دوسرے تھے. میں نے کہا ہو سکتا میں نے ان سے، میں نے کہا آپ لوگوں کے گھر میں کوئی یعنی اس طرح کے سچویشن ہے کرے نہیں، یہاں تو ہمارے تو یہاں کچھ نہیں ہے. پھر پتہ نہیں کیوں مجھے دماغ ایک دم سے الرٹ ہوا. میں نے پھر وہ پانی لیا، اس پہ یعنی 3 کل آیت الکرسی
اور الحمد شریف یہ پڑھ کر 7 مرتبہ پانی پہ پھونک کر پورے یعنی دیواروں پر اسپرے باٹل پورے اسپرے کیا، پورے گھر کی رب کی دیواروں پر کھڑکیوں پر جتنا یعنی جتنی ہائٹ پہ میں جا سکتی تھی اس پہ کیا، یعنی صرف پانی نیچے زمین پہ نہیں گرایا، میں نے کہا زمین پر جو پڑا ہوا پانی نہ آئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کب یعنی پہلے تھوڑے تھے میں یقین یعنی تقریباً شام تک جو ہے نا پورا ختم ہو گیا، یعنی ایک کیڑا بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیز مجھے اتنا کھٹک رہی، میں نے کہا یہ کہاں سے آئے، ایک دم سے کہاں سے آئے، کہاں گئے، اور وہ سوچ رہی تھی، میں نے کہا اس میں بیچ میں دوسرے یہ 2 فیملی آئی تھی، وہ تھی بھی میرے رشتے دار ہی تھے یعنی، تو یہ ذرا پوچھنا تھا کہ وہ بات ہے کیا؟ بس آپ کو بھی بات سمجھ میں تو آ گئی ہے نا کہ کیا بات ہے، سمجھ میں تو آپ کو بھی آ گئی ہے، اور کوشش کریں، میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا، یہ ایک آیت ہے قرآن پاک آیت ہے نا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، تو یہ والی آیت جو ہے نا، اس کو پیپر پہ لکھ کے اپنی انٹرنسز پہ ضرور لگائیں، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے حملہ آور ہیں ان کے جو بھی مطلب ان کی وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ شاہد اللہ والی آیت جو ہے انشاءاللہ ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، تو یہ آپ لوگ اپنے کسی بھی پیپر پر لکھ کے اپنی انٹرس پر آپ اندر لگا لیں، بس چھوٹا سا لکھا ہوا ہو کہ جو بھی اس کے اندر آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے تو یہ آیت اوپر ہو۔ اور دوسرا یہ ڈسکس کرنا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ہوتا ہے یہ نیگیٹو آ جاتی ہے، بندہ ٹھیک چلتا ہے، اس کے بعد اچانک کوئی یہ صحیح بات ہو جاتی ہے، بندہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی مجھے کچھ ایسا میں سمجھتی اب یہ بات میرے دل کو کھٹک رہی ہے، میں کسی کے لیے نیگیٹو سوچ رہی ہوں، میں فوراً میں آپ کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی لگا لیتی ہوں، جو بھی آپ کا لیکچر ہوتا ہے وہ لیکچر لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا میرا مائنڈ تھوڑا ہو جائے، اب میرے دل میں جو ہے نا وہ چیز آ رہی ہے نیگیٹو اس بندے کے لیے، اس بندے کے ساتھ میں نے اچھا کیا، یہ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہا ہے، اب وہ مجھے تو بہتر ہے، تو پھر میں تو یہی راستہ نکال لیتی ہوں، کوئی نہیں کوئی لگا لیتی ہوں آپ کا یہ لیکچر، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی ہوئی کہ وہ نیگیٹیوٹی کو پہچان لیتا ہے، اور یہ اس وقت تک یہ قوت آپ کے اندر رہتی ہے جب تک آپ اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں نا، صرف 5 نمازیں آپ ٹائم پہ ادا کرتے رہیں تو یہ بصیرت آپ کی قائم و دائم رہتی ہے، آپ کو فوراً پتہ چل گیا نا کہ آپ کی عبادت کی لذت بھی ختم ہو گئی اور یہ کیڑے بھی کہاں سے آئے ہیں۔ یہاں آپ کی جگہ کوئی جاہل خاتون ہوتی تو آپ سوچیں کہ وہ کیا کرتی اور وہ کتنا برا پھنستی۔ تو بس برائیوں کو ہم نے بھلائیوں سے ہی دفع کرنا ہے، نہ کہ میرے بچے اتنا پریشان ہو گئے بیچارے، دیکھا یہ کہاں سے آ گئے، میں نے کہا پتہ نہیں، اب تو کرے اللہ میں جب سے جڑی میرے بچے بھی پوری یعنی نماز کے اس کے چھوٹے بچے پابندی کر دیں تو بچے بیچارے فوراً نہیں ہم پڑھ کر ہم آپ ہائٹ پہ نہیں ہم لگا رہے یہ کر رہے، میں نے کہا میرا بیٹا کچھ نہیں ہے، بس اب اپنی حفاظت کرے، مجھے ہم لوگوں کو جو دیا نا میں وہ کر رہی ہوں، اللہ ہمیں آسانی کرے گا، ہمیں اور تو کوئی بیچ میں آئے نہیں، بس یہ 2 فیملی آئی ہیں، پتہ نہیں کس کا ہے کیا ہے، لیکن ہمیں اپنی احتیاط قدم حفاظت فرمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی آپ کی الحمدللہ۔ اب ہمارا ٹائم کافی ہو گیا، ہماری بہن ہماری ایڈمن جو ہیں وہ ابھی عمرہ کی ادائیگی کے بعد آج پہلے دن کلاس میں آئی ہیں، اللہ کریم ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک بہن آتی ہیں اور ایک جاتی ہیں، اور ایک بہن ابھی گئی نہیں ہے، اور جانے سے پہلے جب وہ لوگ میسیج کرتے ہیں نا اور خود ہی بتاتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ ہیں ساری بہنیں اور ہم ساری بہنوں کے لیے دعائیں وہاں کر رہے ہیں، تو مجھے بڑا ہی سکون آتا ہے، بڑا ہی سکون آتا ہے۔ ابھی ایک بہن تو الحمدللہ عمرے پر گئی نہیں ہے دوسری، اور ایک جو آئی ہیں تو آج وہ ہمارے ساتھ تھیں، آج دعا کے لیے کسی اور بہن نے کہا تھا، پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یہ 40 ڈیز تک یہ مہمان ہیں، تازی تازی آئی ہیں، تو آج دعا بھی ان سے کرواتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تھوڑی سی اپنی فیلنگز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور آج ہم نے کہا تھا کہ بی بی کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، تو بی بی پر ہم آج سلام کے چند اشعار بھی سنیں گے، اور کلاس تھوڑا لمبی ہو رہی ہے، تو جو بہنیں کسی مصروفیت کی وجہ سے جانا چاہتی ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے وہ جائیں، وہ ہمارے ساتھ دعاؤں میں رہیں گی، اور جو بہنیں موجود رہنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ، بسم اللہ جی۔
آئیں. آپ کو عمرہ بہت بہت مبارک میری طرف سے، میری ساری نوری بہنوں کی طرف سے آپ کو عمرہ مبارک. اور جو برکات آپ سمیٹ کر لائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوام بخشے، اور گوشہ نور کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں میرا مالک ان کو بھی قبول فرمائے. تو آپ کچھ بتائیں ہمیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میرا پتہ ہے نا، میرے لیے بات کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں صرف آپ کی فرما برداری کے لیے آ گئی ہوں اور شکر گزاری کے لیے آ گئی. اچھا میں بول لیتی ہوں، ورنہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے بات کرنا اس طرح لائیو کلاس میں اسپیشلی. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے بہت کم لوگوں کو بتایا تھا اس دفعہ عمرہ کا، بلکہ میرا دل ہی نہیں تھا کسی کو بتانے کا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ اس دفعہ عمرہ صرف میرا، میری رب کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہوگا. ایون میں نے اپنی فیملی میں بھی بہت کم لوگوں کو بتایا تھا کہ نہیں بتانا. میں اس چیز کا مزہ لینا چاہ رہی تھی کہ نہ بتا کے جائیں تو کیا ہوتا ہے اور بتا کے جائیں تو کیا ہوتا ہے. صحیح. اور آپ کو بھی میں نے جانے سے 2-3 دن پہلے شاید بتایا تھا، اس سے پہلے تو میرا خیال ہے میں نے آپ کو بھی نہیں بتایا تھا. ویسے کہا تھا کہ میری مصروفیت ہے، خیر لیکن جا کے پتا چلا کہ نہیں، یہ عمرہ شاید میرے لیے نہیں تھا. میرے پاس یہ امانت تھی بہت سارے لوگوں کی، میں صرف ایک وسیلہ تھی جس کو مجھے پہنچانا تھا اس دربار میں. مجھے بولنا مشکل لگ رہا تھوڑا، اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے. اچھا میں مختصر بیان کروں گی کیونکہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہے کلاس. آج سب سے پہلے تو جب میں پہنچی خانہ کعبہ میں تو جانے سے پہلے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ تم نے نہ کن کی عبادت نہیں کرنی، تم نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ اچھا میں اتنا قرآن پاک پڑھ لوں، میں اتنے طواف کر لوں، میں اتنے عمرے کر لوں. تم نے جا کے اس دفعہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، اور تم نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جاؤ گی تو تم نے وہاں پہ باتیں کرنی ہیں، تم نے عبادتوں کے چکر میں نہیں پڑنا. تو یہ ایک میری ڈفرینٹ فیلنگ تھی، اور جا کے مجھے ایسے ہی لگا کہ جس طرح نا خانہ کعبہ مجھے ویلکم تھا. میں لوگوں سے ایسی باتیں سنا کرتی تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کو ایک بڑی، کسی کو جلال فیل ہوتا ہے، کسی کو جمال فیل ہوتا ہے، کسی کو فنائیت فیل. لیکن مجھے لگا کہ خانہ کعبہ مجھے اتفاق ویلکم کر رہا ہے. اور وہاں جا کے آپ کا مجھے بار بار پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آتی تھی، آپ شدت سے یاد آتی تھی. میرے کانوں میں آواز گونجا کرتی تھی کہ جس طرح مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم نے گوشہ نور کو نہیں بھولنا رابعہ، تم نے مجھے نہیں بھولنا، تم نے میری عرضی پیش کرنی ہے. اور ہر طواف کے چکر میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، ہر عمرہ پہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے لگ رہا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، میں تو کسی کو بتا کے نہیں آئی ہوں، لیکن آپ تو سب کے دلوں کی حاجت جانتے ہیں، سب کی دعائیں جانتے ہیں، جو تکلیف میں ہے، جو خوشی میں ہے، جو آنا چاہتا ہے، سب کی تمنائیں آپ کے حضور میں پیش کر رہی ہوں. باقی آپ جس کو جیسے عطا کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو عطا کریں. ایون میرے پاس اپنے مانگنے کے لیے بھی دعا نہیں تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ میں نے کوئی دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی ہے. میرے پاس صرف شکر گزاری تھی، صرف سر تسلیم خم کرنے والی بات ہوتی ہے وہ تھا. بابا ایک شعر میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں ارادہ کچھ اور کرتی تھی، ہوتا کچھ اور تھا. تو پھر وہ ایک ہے نا شعر ہے نا کہ نعت کا، تیری رحمت کا سایہ، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. میرا صرف یہ میرا حال تھا کہ مجھے مانگنا بھی نہیں آتا تھا، کہ جب بن مانگے مل رہا ہے تو بس مانگ کے کیا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مزہ چکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایتوں کا مزہ چکھیں. پھر جب پہلے ہم مکہ مکرمہ گئے تھے، اس کے بعد جب مدینہ منورہ گئے تو تب بھی آپ نے مجھے یہی کہا کہ تم نے جا کے عرضی پیش کر دی ہے. تو پہلے دن تو مجھے پرمٹ مل گیا، اس کے بعد آپ نے مجھے طریقہ بتایا تھا، اس طریقے سے کئی دفعہ حاضری نصیب ہوئی. میں یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ کتنی دفعہ، لیکن کئی دفعہ حاضری نصیب ہوئی. اور ایسی حاضریاں کہ آپ مجھے کہتی تھی، آپ کا مجھے وہاں پہ جا کے میسج آتا تھا تو وہاں پہ ہو، اور میں حیران ہوتی تھی کہ میں تو کچھ آگے بھی نہیں گئی ہوں. طرح ایک اور بہن ہماری گوشہ نور کی، ان کا مجھے میسج آتا تھا آپ یہاں پہ ہیں، اور میں حیران ہوتی تھی کہ میں نے تو نہیں بتایا. اور پھر وہ جو باتیں کرتی تھی وہ باتیں ہو رہی ہوتی تھی.
مجھے اس پہ اور زیادہ حیرت ہوتی تھی. لیکن پھر احساس یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں کس کی حاجت ہے, کس کی طلب ہے جو میرے ذریعے پیش کی جا رہی ہے. اپنا تو مجھے پتا کہ میں تو رہی ہے, کسی نے لائک کی ہے. ایک ڈیوٹی شاید اللہ تعالیٰ نے میری لگائی تھی, اور وہ ڈیوٹی میں وہاں پہ ایز اے امانت پہنچا رہی تھی. مجھے اپنے بارے میں تو بس لگتا تھا. اور میں کبھی بھی موبائل سے زیادہ ویڈیوز اور تصاویر بنانے کے حق میں نہیں رہی کبھی بھی, اسپیشلی. لیکن اس دفعہ تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ میری ایک یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ میں تصویریں بناؤں, میں ویڈیوز بناؤں, میں بھیجوں. میں نے اتنے لوگوں کو پہلی دفعہ بھیجی, حالانکہ میں پہلے بھی گئی ہوں, لیکن میں یہ کام نہیں کرتی تھی اتنا. اور جب لوگوں کے رسپانس آتے تھے, لوگوں کی دعائیں آتی تھی, تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ بھی شاید کوئی کام ہے, کسی کی طلب ہے جو یہ پہنچائی جا رہی ہے چیزیں. آپ سب کا اسلام میں نے پیش کیا, آپ کا بھی, تمام نوری بہنوں کا, جن کو میں جانتی ہوں, جن کو نہیں جانتی, جو مجھے جانتے ہیں, مجھے نہیں جانتے. اور میں کچھ بہنوں سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں ان کو نہیں بتا کے گئی. ابھی مجھے میسج آ جائیں گے شاید تو میں نے نہیں بتایا, لیکن میں نے بھولا کسی کو نہیں تھا, کیونکہ بات جو شروع میں نے کہی کہ شاید میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو ڈسکور کروں. موبائل کے چکر میں پھر بندہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جزاک اللہ خیر. یہ ساری بات صحیح صحیح, الحمدللہ. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو بتا دیں. ہاں بس جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. دیکھیں نا, یہ کیا کہنا چاہیے کہ ہم اپنا, ہماری باجی جان ہمیں کہا کرتی تھی, چونکہ میں وہاں ہوا کرتی تھی, میں جب آتی ان سے ملتی تو یہی کہتی تھی کہ بس ہمارا نمائندہ ہوتا ہے وہاں, ہمیں کیا فکر ہے, ہمارا تو نمائندہ وہی موجود ہے. اور بلیو کریں, گاڑی نکلتی تھی سم ٹائم گھر سے مدینہ شریف کے لیے, تو ہائی وے پہ نہیں چڑھتی تھی گاڑی, تو ان کا میسیج آ جایا کرتا. تو بس میں بھی یہی سوچتی تھی ان کو کیسے پتا چلا کہ گاڑی حرم کی طرف نکل پڑی ہے. ایسے کئی لوگ آئے ہیں باجی اس دفعہ کہ میں نے نہیں بتایا تھا, اور لوگ خود رابطہ کرتے تھے, اور میں حیران ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے, اور وہ نظر آتی ہے. سیدھی یہ سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. وہ جو سڑک ہے نا, وہ بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں رہتی ہے, اور اس سڑک پر جب کوئی اپنا تعلق والا گاڑی ڈالتا ہے نا, تو پھر پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں, اور جب وہ پہچان لیتے ہیں تو پھر بس پھر آج کل تو رابطے ہی بڑے آسان ہیں, الحمدللہ. جزاک اللہ جی. ٹائم بہت ہو گیا ہے, باتیں بڑی پیاری ہیں, جی چاہتا ہے کہ آپ بولتی جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں, لیکن ہماری بہن ہے مصباح, تو میں مصباح سے کہوں گی کہ چند اشعار سلام کے پیش کریں, اور اس کے بعد آج دعا کروائیں گی. جی. ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں, چلو سلام کریں, چلو سلام کریں, چلو سلام کریں سیدہ کے آستانے کو, حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو, چلو سلام کریں ان کے آستانے کو, حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو, مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا, یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرا, اسلام زہرا کی فضیلت میں کہاں ہے, میں دین محمد ہوں, میرا دین ہے زہرا, میرا دین ہے زہرا.
تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا، تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا، یا سیدہ یا ظاہرہ، یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ، یا سیدہ یا ظاہرہ یا طیبہ یا طاہرہ، تمہارے صدقے وقار قائم جہاں میں ہے ماں و بیٹیوں کا، تمہاری چادر کی عزتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، بلال حبشی کبھی ابو ذر کبھی ہے جبریل تیرے در پر، کبھی ہے جبریل تیرے در پر، تمہاری چوکھٹ کے نوکروں کو، تمہاری چوکھٹ کے نوکروں کو سلام زہرا، سلام زہرا، عجیب منظر ہے صحن مصطفیٰ میں، سب کو الجھن میں پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس خلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بہد ہیں، نظر زمین میں اڑی ہوئی ہے، ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا اعلان کبریا کا، بشر میں کیا انبیاء میں بھی لازم ہے احترام فاطمہ کا، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، جہاں پہ ہوتا ہے ذکر تیرے عظیم گر کا محبتوں سے، میں روز کرتی ہوں ان گروں کو سلام زہرا، سلام زہرا، سلام زہرا، سلام زہرا، سلام زہرا، سلام زہرا، ہمیں فروخی جیسے لاکھوں گدا عنایت کی بھیک مانگے، گدا عنایت کی بھیک مانگے، تمہارے گھر کی عنایتوں کو، تمہارے گھر کی عنایتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، سلام زہرا، سلام زہرا، حب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر، محو ثنا اعلی رتبہ کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں سب درود، قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ کر، یہ جو زہرا کا آستانہ ہے سارے نبیوں کا پیر خانہ ہے،
سارے نبیوں کا پیر خانہ ہے، تمہاری چوکھٹ کے نوکروں کو، تمہاری چوکھٹ کے نوکروں کو سلام زہرا، سلام زہرا، سلام زہرا، سلام زہرا، یا سیدہ ظاہرہ، یا طیبہ طاہرہ، یا سیدہ، یا ظاہرہ، یا طیبہ، یا طاہرہ، یا سیدہ، یا ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جی سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاصفیاء، راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ قلب و قبا بے کسے در قربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کے گھر کو ہی قرب خدا کر دیا، کر دیا، جس نے شہادت نوش شہادت کا جام کر دیا نوش، جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سامنے جس کے اکبر فدا ہو گیا، گود میں جس کی اصغر تڑپتا رہا، جس کو امت نے تیروں کا تحفہ دیا، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، زیر خنجر
بھی حق بات جس نے کہی، چوٹ پر چوٹ سینے پہ جس نے سہی، جس کی سغرا مدینے میں روتی رہی، جس کی سغرا مدینے میں روتی رہی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، جن کے بھائی حسن، جن کے نانا نبی، جن کے بھائی حسن، جن کے نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، جن کے چہرے کو رب نے کہا والضحیٰ، جن کے چہرے کو رب نے کہا والضحیٰ، ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور گوشائے نور تو نور ہی نور ہے، گوشائے نور تو نور ہی نور ہے، گوشائے نور تو میرے آقا جی کا نور ہے، اس بارانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، اس عطائے محمد پہ لاکھوں سلام، اس عطائے سیدہ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ
ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی کہ خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پر رضا کا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام اے جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدین سلطان عالم، تم سے ہے سمان عالم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہم سب کا ہو قبول، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ، السلام علیک یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا سید النساء العالمین، السلام علیک یا سیدہ یا بی بی زہرا، السلام 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 السلام، یہ سلام عاجزانہ ہم سب کی طرف سے کیجئے قبول، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔